جامعہ انواریہ حیدرآباد الدکن کی جانب سے تفسیر، حدیث، فقہ اور سیرت پر مشتمل کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کو یہ شرف مل رہا ہے کہ مختلف علماء کی آواز میں کتب تفسیر، کتب احادیث و کتب فقہ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے انٹرنیٹ پر لوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ سارے مسلمان آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے استفادہ کر سکے۔ انہی کا ایک یہ کڑی ہے جو سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکے قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو آئیے ہمارا تسلسل جو چل رہا ہے کہ نماز کے بعد بھی بعض مساجد میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر سورتوں کا، اور عرب میں خاص طور پر ملک یمن میں ہم نے ہمارے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ ہر نماز کے بعد دو مرتبہ ہر مسجد میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور امام بلند آواز سے الفاتحہ کہہ کر آواز دیتا ہے اور سارے مل کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو آئیے نماز کے بعد فاتحہ خوانی کرنا، سورہ فاتحہ تلاوت کرنا، دیگر سورتوں کی تلاوت کرنا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا وہ بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ مزید امام بخاری آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ یہ اذن، یہ اختیار دے دیتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تینوں قل بعد نماز فرض پڑھو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم دیگر محدثین نے نقل فرمایا۔ اسی طرح صاحب کتاب اور ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل فرمایا، اور حافظ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے
کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی کہ ہر روز صبح 4000 درہم خیرات کرو، 1 قرآن ختم کرو، 3 حج کرو اور بہشت کی قیمت ادا کرو۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا 4 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو 4000 درہم خیرات کرنے کے برابر ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھو قرآن مجید کے ختم کرنے کے برابر ہے، 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا 3 بار حج کرنے کے برابر ہے، 10 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بے شک۔ نیز آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت 5 کام کیا کرو، حج کیا کرو، ختم قرآن، غلام آزاد کر کے سویا کرو، جہاد کر کے اور دشمنوں کی رضامندی حاصل کر کے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک رات میں سب کام کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا 7 بار سورہ الحمد پڑھو یہ حج کرنے کے برابر ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھو یہ ختم قرآن کے برابر ہے، 10 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجھ پر درود پڑھو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا یہ جہاد کرنے کے برابر ہے، اور 3 بار اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھنا، اور یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھنا گویا سب دشمنوں کو راضی کر لینے کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ آئی وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، 15ویں پارے کی آیت مبارکہ جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں فجر میں قرآن پڑھنا مراد ہے یا فجر میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنا تمہارے لیے یہ تلاوت گواہ بن جائے گی۔ اور حدیث شریف میں فجر اور عصر کے وقت کی تعیین کے ساتھ دن اور رات میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، ایسے وقت دن رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ہماری قرات اور نماز ان کے روبرو پیش ہوئی جو بارگاہ خداوندی میں گواہی اور برکت کا موجب ہے۔ تو سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا ممکن ہو سکے جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھ لو جتنا آسان ہو قرآن مجید میں سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کبھی نصف رات کو، کبھی تہائی رات گزرنے کے بعد، کبھی 2/3 رات گزرنے کے بعد بیدار ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھتے، آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک مجمع بھی تیار ہوتا، تہجد پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، صحابہ کے پاؤں راتوں کو کھڑے کھڑے سوج جاتے، بعض بیدار نہ ہونے کے خوف سے تمام رات نہ سوتے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی بھیج دی، تم اس کو نبھا نہ سکو گے، جتنی چاہو نماز پڑھ لو، جتنا چاہو قرآن پڑھ لو، اور آیت مبارکہ آ گئی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ صحابہ کی عادت مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری رات کھڑے ہوتے، کبھی نوافل میں، کبھی قیام میں نماز کے رات بیت جاتی، تو کبھی تلاوت قرآن میں رات بیت جاتی اور پیر سوج جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے جانثار صحابہ جب مشقت میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا
فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا ہو سکے بس اتنا ہی پڑھ لیا کرو، مزید مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان آیات میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، صراحت نہیں فرمائی گئی کہ نماز تہجد میں پڑھیں یا نماز فجر میں پڑھیں یا بعد نماز فجر پڑھیں۔ اس لیے نماز میں تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز فجر میں بھی طویل صورتیں پڑھی جاتی ہے، اور علماء کرام نے بعد نماز فجر بھی قرآن مجید کے پڑھنے پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ امام اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا روزانہ صبح قرآن ضرور پڑھا کرو۔ امام نماز میں قرآن پڑھنے کی، امام نماز میں تو قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی قرآن پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آسانی کے ساتھ جتنا میسر ہو سکے قرآن پڑھنے کا جب حکم دیا ہے، تو ائمہ نے دیکھا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو ہر نماز کے بعد جو قرآن مجید اگر نہیں پڑھتے اور چلے جا رہے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ کو اگر شامل کر دیا جائے، سورہ اخلاص کو شامل کر دیا جائے اور معوذتین کو اگر شامل کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے پر اللہ رب العزت نے رکھا، جو برکت قرآن مجید کی صبح میں پڑھنے میں جو برکت اللہ رب العزت نے رکھا ہے، وہ صرف سورہ اور سورہ فاتحہ اور چند سورتیں پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں، اجر و ثواب جو بے انتہا ہے پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے فقہاء کرام نے بعد نماز کے بھی سورہ فاتحہ کو رائج کر دیا تاکہ برکتیں حاصل ہو، نحوستیں دور ہو جائے، مصیبتیں دور ہو جائے اور ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے۔ پھر بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، نماز میں تو حاضر ہوتا، بجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا، پھر بعد میں اس کو فرصت ملے یا نہ ملے، کم سے کم اتنا ان پر بوجھ ڈال دیا جائے اور یہ عادی ان کو بنا دیا جائے کہ درود پڑھنے، قرآن مجید کی چند صورتیں نماز کے ساتھ ہی مقرر کر دیا جائے، تو وہ برکتیں قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب آسانی کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں مل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد سورہ اخلاص اور دیگر سورتوں کے پڑھنے کا جو حکم دیا، اور خود اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن جو کہا، تو یہ ہمارا سورہ فاتحہ بعد نماز کے پڑھنا، اجتماعاً اور صورتیں پڑھنا یہ بدعت نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں ہے۔ اسی طرح درود پاک کے فضائل بھی آئے، دعا سے پہلے اور آخر میں درود کو شامل کر لیا جائے تو یہ درود کا پڑھنا دعا کے اول میں اور آخر میں دعا کی قبولیت کا باعث بنتا۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہمارا یہ درود پڑھنا دعا سے اول میں اور آخر میں ایک تشت میں ہماری دعا کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے، اور جس دعا میں اول آخر میں درود شامل نہ ہو تو وہ دعا ہمارے آسمان پر معلق رہ جاتی ہے، اور جس میں درود شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر ہم ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچے تو سوائے اباحت اور حلت اور جواز کے کوئی چیز ہم کو
ملنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال علت اور خباثت کا مطلب کوئی سبب ایسا نہیں ہے جو حرمت پر دلالت کرتا ہو، حرام ہونے کو بتلاتا ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو یا سنت صحابہ کے خلاف ہو۔ ایسی کوئی سبب، کوئی ایسا ریزن ہمارے اس عمل کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے سارے بزرگان دین اور علماء اور فقہاء نے نماز کے بعد بھی رائج کر دیا کہ صورتیں پڑھی جائے، درود پڑھا جائے اور استغفار پڑھا جائے۔ اور استغفار کے تعلق سے بھی احادیث مبارکہ میں آیا، جو کوئی لازم کر لیتا ہے فرض نماز کے بعد استغفار کو، تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رہا نماز کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے کی تخصیص اور اس کی ممانعت کہیں بھی ہم کو نہیں ملتی، جیسا کہ احادیث مذکورہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی لازم کر لے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے رواج اگر قائم کر لے تو اس سے کوئی حرمت اور بدعت ثابت نہیں ہوتی، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی حدیث جو پچھلی گزری، نماز میں سورہ فاتحہ، سورہ قل، درود پڑھنا ثابت ہے، تو بعد نماز کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جب نماز کے اندر خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور اخلاص کا پڑھنا، درود کا پڑھنا ثابت ہے، تو نماز کے بعد ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نماز کے اندر جائز ہو اور بعد نماز کے وہ حرمت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نماز کے بعد کا وقت تو قرآن نے مجید اور دیگر اذکار وغیرہ کے لیے بہترین وقت ہے۔ اشراق تک اگر کسی کو جلدی ہے تو ثواب حاصل نہیں کرنا چاہتا تو کس نے مجبور کیا چلا جائے، مگر محض غصہ ہو کر اور اس فعل فاتحہ اور دیگر اذکار کو برا سمجھ کر نہ جائے، کیونکہ قرآن خوانی اور درود سے بغض رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھے یہ کتنا احسن کام ہے، کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور کتنا اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا عمل ہے، اور کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اس کی حقیقت پر غور کرے، کر ہی کیا رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اور برا عمل تو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، امام ہے، حاضرین ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، تو یہ برا عمل تو نہیں ہے جس کو ہم ناجائز کہہ کر برا بھلا کہے اور تشنیع کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے اور بدعت اور ناجائز اور شرک کا نام دینا، یہ ہمارے عمل کے خلاف ہے، ہمارے علم کے خلاف ہے، یہ قرآن پر زیادتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پر زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان جنتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بے انتہا ہم سے محبت کرتے تھے، اتنی نعمتیں ہم کو دی
اتنی نعمتیں ہم کو دی، اگر ہمارے لیے ان پر ہدیہ سلام و فاتحہ و درود پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے تو کم سے کم ہم یہ کہنے سے گریز کریں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے تو لوگوں پر فتنہ پھیلانے سے اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے سے گریز کریں۔ ہم پر بچنا لازم اور ضروری ہے، اس سے اجتناب کریں۔ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی المجمعین، اور صحابہ میں ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ ہے جن کی اگر ہم داستان کو دیکھیں، سوائے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ بھی ان کی زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ ان میں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جنہوں نے جوش محبت میں اپنے دانت توڑ لیے اور ان کے درجات اتنے بلند ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے چادر مبارک عطا فرمائی، اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سرکار نے سلام کہلا بھیجا۔ اگر ہم جوش محبت میں بعد نماز فجر فاتحہ سلام اور درود بھیجے تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ نبوی میں حضوری کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے ہمارا نام لے کر، ہمارے والدین کا نام لے کر، فلاں فلاں زمین سے، فلاں فلاں علاقے سے یا رسول اللہ اس شخص نے آپ پر ہدیہ سلام اور درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں گے اور حضور خوش ہوں گے تو پھر دونوں جہاں کی کامیابی سرقروئی ہم کو نصیب ہوگی، اور بروز حشر حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح نیاز کا کھانا اغنیاء کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں عنوان باندھ کر صاحب کتاب لکھتے ہیں، ان صدقۃ علی الغنی ہبۃ، کہ صدقہ مالدار کے لیے بھی ہبہ ہے۔ اگر فاتحہ کسی بزرگ کے نام سے دی جائے تو اغنیاء کو بھی وہ کھانا جائز ہے۔ اگر غنی کو ثواب کی نیت سے کھلایا جائے تو اس ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح فاتحہ کے لیے ہمارا ہاتھ اٹھانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس پر صاحب کتاب احادیث کو جمع کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، پھر آپ تناول فرمانے لگے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے۔ دوسری حدیث جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک تمہارا رب ہمیشہ رہنے والا سخی ہے، جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی پھیر دینے سے شرماتا ہے۔ اللہ اتنا سخی ہے، جو بندہ اس کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ خالی لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے واپس پھیر دوں۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کیا۔ تو ان احادیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے اور خود دوسروں کو اٹھانے کا بھی حکم دیا۔ تو دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا سیاہ ستہ سے ثابت ہے، آداب دعا میں سے ہے، چونکہ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، اس لیے فاتحہ میں دونوں ہاتھ اٹھانا اور کھڑے ہو یا بیٹھے ہو کس طرح بھی دعا کرنا جائز ہے اور حلال ہے اور سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہا فاتحہ کے عمل پر مواظبت کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا اور اپنے اوپر یہ لازم کر لینا۔ اس بارے میں صاحب کتاب حدیث نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور ادومھا،
اللہ کو وہی اعمال سب سے زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کیا جائے، جس پر مداومت اختیار کیا جائے، جو ہمیشہ سے کیا جانے والا عمل ہو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ تو بزرگان دین فاتحہ کے دینے پر ہمیشہ مواظبت کرتے رہے، پابندی سے وہ عمل کرتے رہے اور اس کو اچھا اور بہترین سمجھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تحریر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن کھانا کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا، کھانا پکواتا، میں نے غنیمت، ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے 12 ربیع الاول کے دن چنے تقسیم کروا دیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اب رہا فاتحہ کھانے پر دینا اور کھانے پر دم کرنا، اس بارے میں احادیث صاحب کتاب نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پر آیات قرآن کا دم کرنا ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پر دم کرنا ظاہر ہے۔ جواز فاتحہ عمل حضرت صدیق اکبر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں سال میں 2 مجلس اس فقیر کے گھر میں منعقد ہوا کرتی تھی، مجلس ذکر اور مجلس شہادت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور عاشورہ یا 1-2 روز پہلے یہ مجلس ہوتی جس میں فضائل حسنین اور اخبار شہادت بیان کیے جاتے تھے۔ اور دیگر صحابہ نے سنا حضرت عباس وغیرہ کے پریشان خواب جو روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کر دیتے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختم قرآن اور دیگر آیات پڑھ کر ماحضر پر فاتحہ دیے جاتے ہیں۔ کوئی قاری قرآن خوش الحان کے ساتھ سلام پڑھتا اور سلام پڑھنے کے بعد فاتحہ دی جاتی اور کھانے پر دم کیا جاتا، اور اس نیاز کا کھانا پورے حاضرین بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، بابرکت سمجھ کر تناول فرماتے اور اس کے فیضان اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ملیدہ اور شیرنی وغیرہ پر بھی فاتحہ دینے کا رواج بزرگان دین کے پاس رہا ہے۔ وہ بھی اس کو میٹھے کو پکاتے اور اس پر فاتحہ دیتے اور اس کو اپنے مریدین اور پڑوسیوں اور دیگر مسلمانوں میں تقسیم کرواتے اور سب اس کو تناول فرماتے اور بڑے شوق سے کھاتے اور اس کو تبرک کے طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور سعی کرتے۔ اسی طرح مولانا شاہ رفیع الدین علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کی فاتحہ میں کھانے کی جو تخصیص کر دی گئی، مثلا امام حسین، یعنی خصوصیت جو دی گئی فاتحہ میں کہ کھانے ہی پر فاتحہ دینا کیسا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کا کھچڑا، عبدالحق کا توشہ، اسی طرح کھانے والوں کے بارے میں بھی جو خصوصیت کا جو حکم لگایا گیا ہے، تو آپ نے جواب دیا یہ سب کچھ مستحبات میں سے ہے اور یہ سب کچھ کرنا منع نہیں ہے بلکہ رواج کے طور پر ہے، اور بہت ساری اپنے اندر یہ چیزیں مصلحتیں اور راز رکھتا ہے، اور اس کا مقصد بھوکوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مساکین کو کھانا کھلانا مقصد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد اسماعیل صاحب صراط مستقیم کے صفحہ 64 پر تحریر فرماتے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ طعام اور فاتحہ خوانی سے مردوں کو نفع پہنچانا خراب ہے، بلکہ یہ بہت بہتر اور افضل ترین عمل ہے۔ اسی طرح مولوی خرم علی بلہوری کتاب نصیحت المسلمین کے صفحہ 24 پر لکھتے ہیں کہ حاضری
حضرت عباس کی سحنک، حضرت فاطمہ کی 11ویں عبد القادر جیلانی کا ملیدہ، وہ علی قلندر کا توشہ، شاہ عبدالحق وغیرہ کے بزرگان دین کی فاتحائیں اور ان کا اجر و ثواب ان کی ارواح کو پہنچانا، یہ سب کچھ درست ہے اور اس میں کوئی قباحت اور ممانعات نہیں ہیں۔ اسی طرح رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ فاتحہ کا ثواب بزرگان دین کی ارواح کو پہنچتا ہے اور یہ عمل درست ہے۔ اسی طرح شمائع میں امدادیہ ملفوظات حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے صفحہ 129 پر درج ہے، جب مثنوی شریف ختم ہو گئی، ختم کے بعد آپ شربت بنانے کا حکم دیا اور فرمایا اس پر مولانا روم کی نیاز بھی کی جائے گی۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت کی تقسیم عمل میں آئی۔ آپ نے فرمایا نیاز کے 2 معنی ہے، ایک عجز و بندگی، وہ خدا کے سوائے دوسرے کے واسطے نہیں ہے، اوروں کے لیے ناجائز و شرک ہے۔ دوسرے معنی خدا کی نظر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا، یہ جائز ہے، اس طریقے سے جائز ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہو تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے منع کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہمارے ناک پر مکھی اگر بیٹھی ہے تو ہم مکھی کو اڑائیں گے، نہ کہ ناک ہی کو کاٹ دیا جائے۔ تو اسی طرح اگر ہمارا بزرگان دین کے پاس جانا اور وہاں سے فیضان حاصل کرنا، اکتساب فیض حاصل کرنا منع نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن خوانی کرنا اور قرآن پڑھ کر کھانے پر طعام پر دم کرنا، اس میں کوئی برا عمل شامل نہیں ہے۔ جہاں اگر برائی ہو، قباحت والا عمل ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف عمل ہو، تو اس عمل کو روکیں گے، نہ کہ اصل سے روکا جائے گا جو اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا مفتی الحاج حبیب اللہ صاحب صدر قاضی مدراس فاتحہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ فاتحہ بالکل جائز عمل ہے۔ فاتحہ دی ہوئی شیرینی یا کھانا تبرک ہے۔ جو لوگ فاتحہ سے منع کرتے ہیں ان کا قول درست نہیں ہے۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف اور ہندوستان کے اکثر اولیاء کرام اور سلف صالحین نے فاتحہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے فاتحہ کے تعلق سے کہ فاتحہ پڑھنا بالکل بے اصل ہے، لیکن اگر ایسا کیا جائے تو یہ کھانا حرام نہیں ہوتا، اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے۔ اسی طرح حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ اور مسلمان کے لیے ایصال ثواب کرنا درست اور اچھی بات ہے، مگر ایصال ثواب کے لیے کسی خاص تاریخ کا اس طرح سے ضروری سمجھا جانا کہ ان تاریخوں میں ایصال ثواب کا کوئی خاص فائدہ ثواب ہے اور مقررہ تاریخ کے ہونے کو مقررہ تاریخ ہی فاتحہ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، تو یہ عمل مکروہ ہے اور برا سمجھا جائے گا۔ تو تعین تاریخ کے لیے ہم نے ایک باب اسی کتاب میں قائم کیا ہے،
وہ ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اب رہا کھانا سامنے رکھ کر قرآنی آیات کا پڑھنا، اس کھانے کو تقسیم کرنا، اس کھانے کو کھانا اور کھلانا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کھانے کو سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یا قرآنی آیات کا پڑھنا، اور اس میں کفار کی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ کافر بتوں کے سامنے رکھ کر بتوں کو خدا مان کر اس پوجا کو بطور عبادت ادا کرتے ہیں۔ مسلمان پہلے تو کسی چیز کے سامنے نہیں رکھتے اور طریق فاتحہ کو عبادت نہیں سمجھتے، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارواح اس کھانے کو کھاتی ہے۔ سامنے رکھنے سے غرض قرآنی آیتیں پڑھ کر خیر و برکت کے لیے دم کرنا مقصود ہوا کرتا ہے۔ بعض علماء نے کھانے کو سامنے رکھنا فاتحہ کے لیے منع کیا ہے، اس لیے کہ وہ بچنے کے لیے کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر والا عمل ہے، کافر اس طرح اپنے بتوں کے سامنے کھانا وغیرہ کی چیزیں رکھا کرتے ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو، لیکن وہ بھی حلت کے قائل ہے، اور کھانا رکھ کر سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یا قرآن مجید کی دیگر آیات کا تلاوت کرنا، اس پر دم کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ غیر مسلم یعنی کفار و مشرکین بھی جو ہے سامنے رکھ کر وہ مطلب اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھانا رکھ کے عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، تو گویا اگر مسلمان بھی کھانا سامنے رکھ کر قرآنی آیت تلاوت کرتے ہیں یا فاتحہ دیتے ہیں تو ایسا دینے سے غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہے، یعنی وہ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ان جیسا کر رہے ہیں، تو یہ سیم معلوم ہو رہا ہے، ہو بہو معلوم ہو رہا ہے، تو اس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ جیسا بعض یعنی غیر فرقے کے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بعض نادان مسلمان بھائی جو کم علم ہیں، جو دینی تعلیم سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ اس بارے میں مولانا وضاحت فرمائیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز یعنی ہمارے دین اسلام میں پہلے سے رائج ہے، عرف عام میں مشہور ہے، معروف ہے، اور پہلے سے مسلمان اس پر جو ہے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر غیر مسلم کافر بت پرست یہودی عیسائی وغیرہ بھی اگر وہ عمل کرتے ہیں تو یہ مشابہت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عمل ہمارے پاس جو ہے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو مسلمان کھانے کو سامنے رکھ کر آیات قرآنی اور دیگر صورتیں فاتحہ خوانی وغیرہ کرتا ہے تو مومن کا اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے بطور تبرک کے ہے، برخلاف مشرکین کے، کافروں کے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ارواحیں معبودوں کے جو باطل معبودیں ہیں ان کی ارواحیں حاضر ہوتی ہیں، ان کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کو اس پر پڑھنے سے یہ کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور شفا کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ معبود سمجھ کر ہم کھانا نہیں رکھا جاتا، نہ معبود کو کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں میں مشابہت نہیں ہو سکتی۔ کافروں کا نظریہ کچھ اور ہے، مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ صرف یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس پر پڑھا جا رہا ہے اور اس سے برکتیں حاصل کی جا رہی ہے، برخلاف
مشرکین اور کافروں کے ان کا نظریہ اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اپنا کھانا معبودوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، ان کی ارواحیں حاضر ہوں گی، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اعتقاد باطل ہے، یہ مسلمانوں سے کوئی ٹکراتا نہیں ہے اور کوئی میل نہیں کھاتا، کوئی مشابہت نہیں رکھتا اور کوئی ربط اور ضبط نہیں رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، حضرت علامہ مولانا آفتاب خطابت سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا حضرت قبلہ ایک کتاب جو ہے لکھے ہیں، تصنیف فرمائے ہیں، اس کا نام یہ ہے کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی کتاب کی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ویڈیو ریکارڈنگ بھی الحمدللہ ہو چکی ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکس پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے، مشاہدہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جامعہ انواریہ وغیرہ ٹائپ کر کے۔ اور اس کی DVD کی رسم اجرا شب معراج کے موقع پر خلوت گراؤنڈ میں حضرت اعلان بھی فرمایا اور اس کی رسم اجرا بھی ہوئی ہے۔ اسی کتاب میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو صاحب مصنف وقار پاشا حضرت جو ہے لے کر آئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے یہ اور دیگر کتب صحاح ستہ میں بھی یہ حدیث جو ہے بیان کی گئی ہے کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں، اجازت عطا فرماتے ہیں تو ہم اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لیں گے۔ تو حضور جو ہے اجازت دے دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے اونٹوں کی اجازت دے دیتے ہیں تو، اور وہ جب یعنی اجازت آپ عطا فرما دیے تو پھر سواری کے لیے جو ہے اونٹ کم پڑ جائیں گے، دشواری ہو جائیں گی، مشکل ہو جائیں گی، تو یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے کہ جتنا جو ہے صحابہ کے پاس جو کھانا بچا ہوا ہے وہ کھانا منگوا کر اسی پر آپ کچھ پڑھ کر دم کر دیں، کچھ پھونک دیں۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے سے روک دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو بچا کچا کھانا رکھا ہوا ہے وہ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ تو تمام صحابہ جن کے پاس جو کھانا جو بھی بچا ہوا تھا وہ حضور کی خدمت میں جو ہے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے جو ہے اس کھانے کو رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں اور تمام صحابہ وہی کھانا جو ہے تناول فرماتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پھر کھانا جیسا کا ویسا ہی ہے۔ اور چنانچہ اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی، ایک تو اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ ثابت ہے، کیونکہ قرآن سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، قرآن مجید کا سورہ ہے، تو لہٰذا کھانا سامنے رکھ کر کسی قرآن کی تلاوت کرنا یا سورہ فاتحہ تلاوت کرنا، اس پر دم کرنا، پھونکنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور کوئی اگر ایسا کرتے ہیں تو گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سارے احادیث مبارکہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام قلیل طعام کو، قلیل الماء کو بھی کچھ پڑھ کر دم کیا اور بہت سارے صحابہ کو دعوت دے کر بلایا اور کھلوایا، جیسا کہ ویسا ہی کھانا رہا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، صرف حضور دم ہی نہیں کیا بلکہ بعض کھانوں میں اپنا لعاب مبارک بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈالا ہے، جس میں اتنی برکتیں ہوئی کہ کھانا تو چند لوگوں کے لیے تھا لیکن ایک مجمع کثیر صحابہ شکم سیر ہو کر کھائے اور کھانا ویسا کا ویسا ہی رہا۔ تو ان احادیث سے واضح اور ثابت ہو چکا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کھانا سامنے رکھ کر پڑھا بھی ہے، دم بھی کیا ہے اور پھونکا بھی ہے اور اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا ہے، جس کی وجہ سے شفا بھی ہو گئی، برکتیں بھی ہو گئی اور بہت سارے لوگ شکم سیر بھی ہو گئے۔ اس بنا پر یہ ہمارا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے، حضور کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب رہا بعد میں کافر اپنے معبودان باطلہ کے سامنے
کس عقیدے سے بھی رکھے وہ مشابہت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو بھی رکھتے ہیں بطور تبرک کے رکھتے ہیں، اور بطور تبرک اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس بنا پر علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اب رہا تعیین تاریخ، علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی دعوت کے لیے یا کسی فاتحہ کے لیے تاریخ کا متعین کر لینا، کسی تاریخ کو خاص کر لینا، کوئی دن کو مقرر کر لینا، تو علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ تعیین تاریخ جائز ہے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے دن کا تعین کر لینا، دن کو مقرر کر لینا، دن کو خاص کر لینا بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ صاحب کتاب نے لکھا، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ تو واعظ کے لیے صحابی کا عمل کہ لوگوں کو سب کو معلوم ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا جمعرات کے دن یہ صحابی رسول کے پاس واعظ مقرر ہے، تو لوگ دور دور سے کھینچے آتے اور استفادہ کرتے۔ تو یہ ان کا دن کا مقرر کر لینا یہ بتلا رہا ہے کہ تعیین دن کی جا سکتی ہے، دن کو مقرر کیا جا سکتا ہے، دن کو خاص بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، عرس کے دن کا تعین اس واسطے ہے کہ اس روز صاحب مزار کے دنیا سے دارالثواب کی طرف منتقل ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی عرس کا دن جو یادگار ہے کہ اس دن اس اللہ والے، اس بزرگ کا اس جہاں پانی سے رحلت ہوئی ہے، وہ منتقل ہو گئے، پردہ فرما گئے، اور اس دن عرس منانا اس وجہ سے، عرس کے معنی خوشی کے ہے، یہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کو عرس کا دن کہا جاتا ہے، خوشی کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہی قبر میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہو گئے، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف انہیں مل گیا، اس وجہ سے یہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا، جیسا کہ صحاح کے احادیث مبارکہ میں آیا کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا، مومن ہو یا کافر ہو، تو تدفین کے بعد اس کے قرابت دار اور اس کے دوست احباب تدفین کے بعد 40 قدم دور نہیں جاتے، منکر نکیر آ جاتے ہیں اور 3 سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آیا، اور بخاری اور مسلم میں تو ایک ہی سوال کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا، دیگر احادیث کتب میں 3 سوالات کا ذکر آیا، من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، اور بخاری و مسلم میں جو روایت آئی، جو الفاظ آئے، ما تقول فی ھذا الرجل، کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اگر مومن ہوگا، اللہ والا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق ہوگا تو کہے گا ارے میں قبر میں آیا اسی لیے ہوں کہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مومن کے لیے، سبحان اللہ، مومن کے لیے یہ عرس کا دن ہوا کرتا ہے، مومن کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، اس لیے اس دن تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ یہ عرس کا دن ہے اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اور وہ لیا گیا ہے اس حدیث سے کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں اور آقا کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر فرشتے واپس جاتے ہیں، تو جاتے جاتے یہ کہہ کر جاتے ہیں نم کا نومت العرس، سو جا، جس طرح نوشہ جس طرح سوتا ہے، جس طرح نوشہ
خوشی خوشی جس طرح رات گزارتا ہے، خوشی خوشی سوتا ہے، کوئی غم اور حزن اور پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اور جس طرح خوش ہوتا ہے اس طرح اولیاء، بزرگان دین اور کامل ایمان والے سوئیں گے تو قبر تک، قیامت تک سوتے رہیں گے، اور ان کے لیے قبر کو جنت کی کیاری اور باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اٹھیں گے قیامت کے دن تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ صبح ہی لیٹے تھے، چند لمحے لیٹے تھے، پھر انہیں بیدار کر دیا گیا ہے اور اسی سے عرس لیا گیا ہے۔ اسی سے عرس کے معنی لیا گیا ہے۔ مزید صاحب کتاب بزرگان دین کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ محمد اسماعیل اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن باقاعد جمعہ کے دن کی قید کر کے سورہ یاسین کا پڑھنا اور والدین کی قبروں کی زیارت کرنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہاں پر بھی تعین ہو رہا ہے دن کا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، درود پاک کا خاص طور پر ورد اور وظیفہ پڑھنا دن کا تعین ہے، اور سورہ یاسین کا پڑھنا دن کا تعین ہے، اور جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کرو یہاں دن کا تعین ہے۔ تو اسی طرح فاتحہ کے لیے اور اولیاء کے عرس کے لیے دن کا مقرر کر لینا، تعین کر لینا، یہ ہمارے آسانی کے لیے ہے، لوگوں کی اجتماع کے لیے اور آمد و رفت کے لیے آسانی کے لیے ہے، اور یہ بالکل جائز ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح فیصلہ ہفت مصنف حاجی امداد اللہ صاحب مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تعین تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو امر کسی خاص وقت معمول کے طور پر اس کو اپنا لیا جائے اور وہ عمل اس پر ہوتا رہے، صدیاں بیت کیوں نہ جائے، صدیاں اس پر گزر کیوں نہ جائے، تو اس طرح کا عمل کرنے میں اور دن کے مقرر کر لینے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ سبحان۔ اور اس کی مثال یوں دی گئی کہ مدرسے کے سالانہ جلسے، سالگرہ، تمام دیگر ضروری انتظامی کاروبار کے لیے دن و تاریخ سال کا تعین ہوا کرتا ہے، اسی طرح فاتحہ اور دیگر امور، مستحسن امور کے لیے دن کا مقرر کر لینا جائز اور مباح ہے، اور اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر ہر سال کے شروع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسلامی ہر کام جیسے نماز، روزہ، حج کے لیے دن اور تاریخ اور وقت مقرر ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایصال ثواب کے لیے بھی دن کا اور تاریخ کا اور وقت کا اور پہر کا مقرر کر لینا کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے، مستحب عمل ہے اور بالکل جائز اور درست عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب نظر و نیاز کے تعلق سے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 11ویں شریف اور زیارت قبور میں نظر و نیاز پر سابقہ میں بھی احادیث اور دیگر باتیں نقل کی جا چکی ہے۔ مزید اس پر صاحب کتاب روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ مقام بوانہ میں اونٹ ذبح کرے گا۔ آپ کو اس کی خبر دی گئی، آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت ہے؟
زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے جس کی پوجا ہوتی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر، اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہ کی جائے، اور اس چیز میں جس کا انسان مالک نہیں نظر کا پورا کرنا نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ تو اس حدیث شریف میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ذبح کرنے کی اجازت آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مانگی، تو حضور نے اس صحابی سے صراحت فرما لی کہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ داخل اسلام ہوئے، اپنے آبا و اجداد کے دین جو بت پرستی تھی اس کو چھوڑ کر ایک نیا دین، نئی لائے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا تھا، اور زمانہ جاہلیت سے قربت تھی اور بت پرستی اس وقت رائج تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت کر لی کہ وہاں جہاں آپ اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں کہاں وہاں کوئی معبد ہے، بت خانہ ہے جس کی پوجا لوگ کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ کوئی عیدوں میں کا کوئی عید یا تہوار منایا جاتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس طرح جب نہیں ہے، اب تم نظر کرے ہو اونٹ ذبح کرنے کے بارے میں، تو پھر تمہاری اس میں نظر پوری کرو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برا عمل اس میں شامل حال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس نظر کی حقیقت یہ ہے کہ کھانے، کپڑے، مال خرچ کرنا، ثواب مردے کی روح کو پہنچانا مراد ہے، اور یہ کام سب کچھ جو بھی نظر کے طور پر کیا جا رہا ہے مسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف میں ام سعد رضی اللہ تعالیٰ کا بیان آیا ہے، یہ نظر لازمی ہو جاتی ہے۔ ان کا ذکر عمل منظور اور مصرف کے تعین کے لیے ہے، اور مصرف اولیاء اور ان متوسلین، اقارب، خدام، مرید اور ایسے ہی لوگ ہیں، بلا شک و شبہ نظر کرنے والوں کا یہی مقصود ہے، اور اس نظر کا حکم یہی ہے کہ یہ نظر بالکل صحیح ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شریعت میں قربت معتبرہ میں سے ہے، یعنی شریعت میں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قریب کرنے والا عمل سبحان کہ نظر کر لینا کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، فلاں لوگوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، یہ کام اگر میرا یہ ہو جائے تو میں غریبوں کو، مسکینوں کو کپڑے بناؤں گا یا روزے رکھوں گا۔ تو یہ جو بھی نظر ہم کر رہے ہیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور یہ شریعت میں پسندیدہ ہے اور جائز۔ اگر کہا جائے کہ خدایا میں نے تیرے لیے نظر کی، اگر تو بیمار کو شفا دے دے، یا ایسا ہی کوئی لفظ کہے کہ میں فلاں کے آستانے پر جو فقراء ہے انہیں کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نظر خدا کے لیے ہے، اور شیخ کے نام کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ مستحق محل صرف ہے، نظر جائز ہے، یعنی فلاں بزرگ کے یہاں جو فقراء رہتے ہیں وہاں جا کر میں کھانا پکاؤں گا اور وہاں کے فقراء کو کھلاؤں گا، تو یہ نظر اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم وہاں جا کر جو پکا رہے ہیں بزرگ کا نام سے محل پکانے کے لیے ہم نے نام لیا ہے، وہاں نظر پوری کرنے کے لیے نام لیا ہے، لیکن نظر اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے فقراء کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے آگے مزید صاحب کتاب لکھتے فرماتے ہیں صراط مستقیم جو محمد اسماعیل صاحب کی تالیف ہے، وہ فاتحہ، عرس، نظر و نیاز کے مروجہ کاموں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں وہ خوبیاں ہیں
اور کوئی قامی اور شریعت کے خلاف والا عمل اس میں شامل حال نہیں ہے، اس لیے یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کی نظر کریں جو عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو چکے ہیں، اور اس کا ثواب ان بزرگان دین کے ارواح کو پہنچانا مراد ہے، تو یہ ان کی زندگی میں کرے یا ان کے وفات اور وصال کے بعد کرنا، یہ دونوں برابر ہے، مساوی ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو زندگی میں جائز ہو اور وصال کے بعد ان کے پردہ فرمانے کے بعد منع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی میں جائز جس طرح جائز ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ عمل جائز اور مساوی ہے۔ زیارت اور دیگر امور کے بارے میں جو دنیا میں رائج اور مروجہ ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، ملا علی قاری سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تیسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس سوکھے کھجور اور دودھ جس میں جو کی روٹی چوری گئی تھی، ملائی گئی تھی، لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیے، پھر آپ نے ابو ذر کو حکم دیا کہ لوگوں میں تقسیم کرے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کا ثواب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا ہے۔ تو یہ اتنی واضح حدیث مبارکہ ہے جو ملا علی قاری نے فتاویٰ میں نقل فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کے وصال پر دودھ جس میں روٹی چوری گئی تھی اس پر فاتحہ بھی دی، ہاتھ بھی بلند کیے، فاتحہ بھی پڑھی، پھر اس کو حکم دیا کہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کی ممانعت میں کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنا قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی والد کی زیارت کا ذکر کرتے ہیں، تیسرے دن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ حساب نہیں، کلام مجید کئی بار اس کا ختم ہوا اور کلمہ طیبہ کئی بار پڑھا گیا اور اس کا اجر و ثواب ان کے والد گرامی کو ارسال کیا گیا، پہنچایا گیا۔ تو یہ بزرگان دین کے عمل سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ زیارت کا انہوں نے اہتمام کیا، جس کو ہم فاتحہ سیوم کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے پر پہلی رات بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے خیرات کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دینا خیرات کا، یہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور خیرات میں اور حسنات میں سب سے بہترین عمل جو ہمارے پاس فاتحہ سیوم کے نام سے جو رائج ہے وہ کرنا میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکثیر ہے اور بے انتہا فائدے کا باعث ہے، جو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ مزید قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کتاب تذکرۃ الموتى والقبور کی صفحہ 36 پر لکھتے ہیں کہ حافظ شمس الدین بن عبد الواحد نے کہا، قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ شہر میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اموات کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، پس اجماع ہو گیا، تعزیت کے لیے 3 دن مقرر ہے،
تیسرا دن سب سے آخری دن ہے، پھر قرآن پڑھ کر مردے کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔ زیارت کے لیے تیسرے دن اس لیے مقرر کیا گیا کہ تمام عزیز و اقارب، دوست و احباب اس دن جو تعزیت کا آخری دن ایک جگہ جمع ہو کر مردے کے وارثوں کو تعزیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید اور کلمہ طیبہ کا ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں اور سب مل کر مردے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ مجمع کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے دن کا تعین دوست و احباب اور ورثاء کی سہولت کے پیش نظر ہے۔ یوں تو خیرات وغیرہ کا ثواب تدفین کے بعد سے ہی 40 روز تک کیا جاتا ہے۔ جہاں ثواب کثیر کی نیت ہو وہاں معصیت کا دخل نہیں ہے۔ اسی طرح 10واں 20واں اور چہلم کے بارے میں صاحب کتاب روایت نقل فرماتے ہیں کہ عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال پر تدفین میں تشریف لے گئے، دفن کر کے واپس ہوئے تو مرحوم کی بیوی نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلا بھیجا۔ حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور کھانا نوش فرمایا تو معلوم ہوا یہ کھانا صدقہ نہیں ہے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوش نہ فرماتے۔ مولانا شاہ عبدالحزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیزی بارہ سورہ انشقاق میں لکھتے ہیں، اس حالت میں زندوں کی مدد مردوں کو جلد تر پہنچتی ہے اور مردے زندوں کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، وہ یہی گمان کرتے کہ ہم ابھی زندہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، احوال قبور میں واقع ہے کہ مسلمان مردہ منکر نکیر سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردہ اس وقت ڈوبنے والے کی طرح فریاد رسی کا منتظر رہتا ہے۔ ایسے وقت ہمارا صدقہ کرنا، فاتحہ خوانی کرنا زیادہ کارآمد ہے اور مفید عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی جماعتیں ایک سال تک خصوصاً مرنے کے بعد 40 دن تک اس کی مدد کرنے میں پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مغفرت یافتہ ہو جائے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اسی طرح تقسیم تبرکات کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ سورہ بقرہ کو اس کے حقائق کے ساتھ پڑھ کر 12 سال میں ختم فرمایا۔ ختم کے روز ایک اونٹ ذبح فرمایا اور زیادہ کھانا پکا کر صحابہ کو کھلایا۔ اس روایت کو بیہقی نے نقل فرمایا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، پس ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے، جس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل فرمایا۔ کنویں کے سامنے کنویں کی طرف اشارہ کر کے ہادا یہ کہا گیا، اس سے صاف ظاہر ہے یہ ہبہ کی چیز سامنے موجود تھی اور موجود ہونا یہ ممانعت پر دلالت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا صاحب کتاب کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں جو کہا کہ ہادا لی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کا ہے، اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا، تو یہ ہادا کا اشارہ کرنا مشارن الیہ کنواں ہے اور کنواں سامنے تھا۔ اسی طرح جس پر بھی قرآن پڑھا جائے گا وہ کھانا سامنے ہو یا کوئی اور شیرینی یا کوئی چیز بھی سامنے ہو، اس طرح سامنے ہونا ممانعت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ امت کی طرف سے بھی اجر و ثواب پہنچانا مقصود ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے مینڈا ذبح فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے اور ایصال ثواب درست اور جائز ہے۔ اور در مختار میں ہے کہ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ تجامع التبرع وحنیذ تصح غیر مقبوضہ، پھر درج ہے وہ تمکن من القبض، صدقہ بھی ہبا کی طرح ہے، جو چیز ہبا کی جائے وہ مقبوضہ ہوا اور سامنے ہونا چاہیے۔ پس جو کھانا
یا شیرینی ہبا کی جا رہی ہے یا تقسیم کی جا رہی ہے تو وہ سامنے ہوگی لوگوں کے اور تقسیم کرنے والے کے، اور اس طرح کا ہونا ممانعت نہیں ہے بلکہ وہ چیز کا سامنے ہونا ہی ضروری ہے۔ فاتحہ میں نیت کا کرنا، جس طرح سحر میں اٹھنا، سحر کرنا خود نیت روزہ ہے، وضو کرنا، جائے نماز پر کھڑا ہونا خود نیت نماز ہے، زکوٰۃ دینا خود نیت ہے، لیکن اس عملی نیت کے ساتھ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانا نیت ہے، لیکن الفاظ سے یہ کہہ دینا کہ یہ کھانا جو اللہ کے لیے ہم کھلا رہے ہیں اور یہ قرآن جس پر پڑھا جا رہا ہے اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچے، اس طرح کی نیت کرنے کا نام، اس طرح ارادے کا نام، اس طرح قلبی ارادے کا نام اصطلاح میں اور عرف عام میں فاتحہ رکھا گیا ہے، جو جائز ہے۔ اب رہا پلاؤ اور حلوے کی تخصیص کرنا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پارہ 4، کہ تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے یہاں تک کہ ان چیزوں کو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو حلوہ، پوریاں، مٹھائی وغیرہ یہ اپنی اپنی پسند ہے، جو احاطہ قرآن سے باہر نہیں۔ تفسیر مدارک میں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید فرما کر خیرات فرماتے تھے۔ آپ سے کہا گیا قیمت کیوں نہیں خیرات کرتے؟ آپ نے جواب دیا شکر مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خیرات کرتا ہوں۔ تو اپنی محبوب ترین چیز کو خیرات کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت واضح سورہ آل عمران میں 4 پارے میں اللہ رب العزت فرما رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خیرات کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اپنے پسند کی چیز کو خیرات کرنا یہ بھی زیادہ اجر و ثواب کا عمل ہے، جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز ان کو شکر پسند تھی تو شکر وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی پسندیدہ چیز کو خیرات کرتا ہے تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی پسندیدہ چیز کو خیرات کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، اور یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ اب رہا اپنی فاتحہ میں سب کو شریک کرنا، امیر ہو، غریب ہو، دوست احباب، یہ سب کو شریک کرنا اور سب کو دعوت دینا، سب کو بلانا، یہ سب کے لیے جائز ہے، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، مستحق ہو یا غیر مستحق ہو، یہ سب استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ بطور تبرک کے لیے ہے اور تبرک کے حصول کے لیے ہے، اور یہ سب کے لیے، ہر دو کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فاتحہ بر میت، اس کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ جب تخت پر رکھا گیا تو اٹھانے سے پہلے لوگ دعا، تعریف اور درود پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی غمخواری فرمائی۔ مرقات، شرح مشکات میں جلد 5 پر مرقوم ہے نے لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے بعد نماز جنازہ دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کرتے دیکھا، فرمایا دعا کر قبول ہو جائے گی، کفایہ باب الجنائز۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
بعد فراغ نماز جنازہ دعا کرتے دیکھا اور فرمایا دعا کر۔ بعد نماز جنازہ جو بھی دعا کی جائے گی اسے قبول کر لیا جائے گا، وہ قبولیت والی دعا سمجھی جائے گی۔ شرح مسلم امام نووی نے امام قحطانی کی 4 جلد کے حاشیے پر انہوں نے لکھا ہے، مردے کا حق اور حقوق میں سے یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھ کر اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، یہ مردے کے حقوق میں سے۔ اگر کوئی شخص مردے کو دفن کرنے سے پہلے دعا اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی جائز ہے۔ جواہر النفیس نافع المسلمین میں یہ بات ملفوظ ہے، نقل کی گئی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور فتنے اور فساد، گمراہی اور ارتداد اور منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔